دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں آئے روز نئی نئی سیاسی پارٹیاں لانچ کی جاتی ہیں اور ان پارٹیوں کا جو مقصد ہوتا ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود بتایا جاتا ہے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ عوام کو اس قدر کھوکھلا کر دیا گیا ہے، جسمانی طور پر نہیں ذہنی طور پر، کہ عوام کے نمائندے یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ ان کے لیڈر کی جس کو وہ منتخب کر رہے ہیں اس کی خوبیاں کیا ہونی چاہیے۔ اس کی سب سے ایک بڑی وجہ ون آف دا فیکٹر یہ ہے کہ عوام مولویوں کے فرقوں میں اس قدر الجھا اور پھنسا دی گئی ہے کہ عوام کو اب اس بات کی تمیز کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے کہ لیڈر ان کو ترقی دے گا تو وہ ترقی کس سمت میں ہوگی، ملک کی پالیسی کیا ہوگی، ملک کا آئین کیا ہوگا، اور ملک کی جو اوور آل سسٹم ہے وہ کیسے چلے گا۔ بڑا ہی سادہ سا اصول ہے، اگر آپ کی نیت اچھی ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نظام درست طریقے سے چلے تو بہت ہی ایک بہت ہی ایزی بات ہے اور بہت ہی آسان کام ہے، اور وہ آسان کام یہ ہے کہ آپ ملیشیا سے سسٹم کو کاپی کر لیں، آپ اپنا سسٹم ترکی سے کاپی کر لیں، آپ اپنا سسٹم ان ممالک سے، ہمسایہ ممالک سے کر لیں جہاں آپ اپنی تشریفیں رگڑ کر ویزے لگوانے جاتے ہیں لیکن وہاں کے ویزے آپ کو اپنی حرکتوں کی وجہ سے نہیں ملتے، تو وہاں کا سسٹم کاپی کر لیں۔ اب وہاں کا سسٹم تو سامنے پڑا ہوا ہے، کیونکہ انصاف کا نظام ملیشیا میں بھی وہی ہے، انصاف کا نظام آپ کے ہمسایہ جو ممالک ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جنہوں نے آپ پر ویزے بند کیے ہوئے ہیں، وہ بھی انصاف کا نظام چلا رہے ہیں۔ میں جس ملک میں بیٹھا ہوں وہ بھی انصاف کا نظام ہے، ٹھیک ہے، انصاف کے نظام میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، انصاف کا نظام کا مطلب بڑا سیدھا سیدھا ہے، لیکن ہمارے ہاں آئے روز ناانصافیاں جو ہوتی ہیں ان کو ختم کر دیں، انصاف آ جائے گا۔ یہ کون سا مشکل کام ہے، لیکن مسئلہ کیا کر دیا گیا ہے، عوام کو تقسیم کر دیا گیا ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ اب تقسیم کرنے میں کسی نے کہا کہ جی یہ فلانا مذہبی گروہ ہے اور یہ جناب پاکستان کو ٹھیک کرے گا، فلانے نے کہا فلانا ایک اور گروہ ہے جس کو اللہ سے اور رسول سے محبت ہے وہ کرے گا ٹھیک، جو وہ عاشق رسول ہے وہ کریں گے ٹھیک۔ اب تیسرا آتا ہے تو دوسرے تیسرے چوتھے فرقے کا کیا کریں گے، وہ جو یہ دعویٰ نہیں کرتے اسپیکروں پر آ کر کے وہ عاشق رسول ہیں، کیونکہ یہ دعویٰ کرنا اسپیکر پر آ کر ضروری ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن حکومت نے آپ کی ایسی مت مار دی ہے، پالیسی سازوں نے، انہوں نے بھی نہیں ماری، بیسیکلی ان کی اپنی بھی مت مری ہوئی ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے حکمران ہیں جنہوں نے آپ کو ایک ویژن دینا تھا، ایک ڈائریکشن دینی تھی، وہ خود زیر اثر کام کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ اس ملک کو چلا رہے ہیں وہ چلانا ایسے چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کاروبار چلتا رہے اور ایک سیگمنٹ بنا رہے جو ان کے کاروبار کو پروٹیکٹ کرتا رہے، اور وہ سیگمنٹ ہوگا ریلیجیس، مذہبی۔ تو مذہبی سیگمنٹ وہاں پہ قائم رکھنا یہ ان کی مجبوری ہے۔ تو یہ جو مذہبی سیگمنٹ ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھیں، غور کریں کہ یہ جتنے مذہبی سیگمنٹ ہیں یہ عوام سے تو لڑتے ہیں لیکن ان کے ساتھ نہیں لڑتے جنہوں نے ان کو بنایا ہے، کبھی کبھی ان سے بھی لڑ پڑتے ہیں لیکن ان کو خیر فرق نہیں پڑتا بیکاز وہ پاورفل ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ سارا سٹرکچر سمجھنے کے بعد اب ایک اور پارٹی پاکستان میں آئی ہے، اور وہ پارٹی کا نعرہ یہ ہے کہ ہم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آئیں۔ اب اس پارٹی کے جو کرتا دھرتا ہے اس کی ایک پوسٹ میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ وہ کہتا ہے، دہلی میں سینکڑوں دینی مدرسے قائم تھے۔ یہ اس کی تاریخ کی ایک پوسٹ ہے جو سوشل میڈیا پر اس نے کی ہے، یہ پوسٹ بھی دیکھ لیں۔ کہتا ہے، دلی میں سینکڑوں دینی مدرسے قائم تھے، 1857 تحریک آزادی کی لہر چلی تو نہ صرف یہ سارے مدرسے گرا دیے گئے بلکہ پورے دلی شہر میں ایک بھی عالم طالب زندہ بچ نہ سکا۔ انگریز مورخ لکھتا ہے، میں نے دلی شہر، انگریز پر تم یقین کر رہے ہو، میں نے دلی شہر اور مضافات میں 50 کلومیٹر فاصلے کا چکر لگایا، ایسا درخت اور شاخ نظر نہ آیا جس پر ایک طالب علم اور طالب اور تحریک آزادی کے جانثار کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو۔ ناداں پوچھتے ہیں تحریک آزادی میں علماء کا کیا کردار تھا۔
تو مطلب یہ بھی ایک آپ کی ایک کامن پارٹی ہے۔ 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی تھی اس میں انگریز نے بر صغیر پاک و ہند میں آ کر نہ صرف مسلمانوں کے مدرسے تباہ کیے تھے بلکہ دوسرے جو مذہبی گروہ تھے، سکھ تھے، ہندو تھے، جہاں سے ریزسٹنس آ رہی تھی اور جہاں سے مزاحمت آ رہی تھی ان کو کچل دیا تھا، ان کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ لیکن جن مذہبی اداروں سے مزاحمت نہیں آئی تھی ان کو انگریز نے کچھ نہیں کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ آف کورس جنگ لڑنے آ رہے تھے، وہ کوئی مٹھائیاں تقسیم نہیں کرنے آ رہی تھی، جہاں سے مزاحمت آنی تھی انہوں نے مارنا تھا۔ اب تیسری جو چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ 1905 میں دوسرا سوال یہ ہے جو آج میں نے پوسٹ بھی ڈیٹیل میں کی اپنے پیج پر۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر انگریز نے مدرسے تباہ کرنے تھے یا اس کا کام یہ تھا تو اس نے 1905 میں ایک طرف بریلی کا مدرسہ اور دوسری طرف دیوبند مدرسہ دیوبند بھی قائم کیا، یہ بھی انگریز نے قائم کیے تھے۔ یہ کیوں قائم کیے تھے؟ اب اس کے پیچھے وہ نفسیات سمجھ چکا تھا۔ تاریخ دان، یہ بھی انگریز کی تاریخ ہے اور اردو تاریخوں میں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ انگریز نے مسلمانوں کی نفسیات سمجھ لی تھی۔ بر صغیر والے جو پاک و ہند والے مسلمان ہیں، انڈیا پاکستان دونوں کے، ان کی نفسیات سمجھ لی تھی کہ یہ کس چیز میں پڑھیں گے تو یہ الجھ جائیں گے، مطلب ان کو اپنی پڑ جائے گی۔ تو انہوں نے 2 مدرسے قائم کر دیے کہ احمد رضا خان بریلوی کا اور دوسری طرف مدرسہ دیوبند۔ اب اسی سے بے شمار شاخیں آج پاکستان میں بھی موجود ہیں اور ہر جگہ موجود ہیں اس ایریا میں، یہ جو بنگلہ دیش ایریا ہے یا پاکستان ہے یا انڈیا ہے۔ تو یہ ایک پرپز کیا گیا تھا، لیکن آن پرپز کیا گیا تھا۔ لیکن اب دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ جو گورا ہے، پہلے تو تاریک دور تھا، ڈارکنیس زیادہ تھی، لیکن اب یورپ کے لوگ یا انگریز جو ہے وہ بھی دوسری طرف چلا گیا، اس کی توجہ یہاں سے ہٹ گئی ہے۔ اب وہ کس طرف چلا گیا ہے؟ ترقی کی طرف، ڈیولپمنٹ کی طرف۔ اب وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ انڈیا پاکستان کے مسلمان اب وہاں اس کے ملک میں جا کر مسجدیں بھی بناتے ہیں، مدرسے بھی بناتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں کو بھی عبادت کرنے بھی جاتے ہیں اور اپنے مذہب کو بھی پریکٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ اوٹ پٹانگ حرکتیں بھی کرتے ہیں۔ ابھی یو کے میں جو مسلمان پاکستانی رہتے ہیں وہ جشن آزادی اس طرح منا رہے ہیں جس طرح وہ لاہور کی گلیوں میں مناتے ہیں۔ یہ تو گورے کا ظرف ہے کہ ان کو وہ کچھ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے آزادی دیتا ہے کہ تم جیسے چاہتے ہو مناؤ۔ وہ باجے بجا رہے ہیں یو کے کی پولیس کے کانوں میں۔ تو خیر یہ تو ہماری عادت ہے، مزاج ہے۔ تو وہاں جا کر ہم نے اور بھی بڑی بڑی مذہبی اوٹ پٹانگ حرکتیں جو ہم لاہور یا پاکستان سے لے کر جاتے ہیں وہ یو کے میں جا کر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کا ظرف ہے، وہ ہمیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا کوئی دینی کام ہے، یہ کر رہے ہیں، لیکن وہ بڑا آکورڈ فیل کرتے ہوں گے ضرور۔ اب جس طرح پاکستانی وہاں پہ اب یو کے میں شف سرکار کو بلایا پاکستانیوں نے اور وہاں پر اسپیکر پر اس سے پھونکے مروائی، تو یہ اتنے بیوقوف ہم قوم ہیں کہ ہم وہ ملک چھوڑ کر یو کے جا رہے ہیں، بلکہ یو کے جاتے کیوں ہیں، پاکستان میں ہی کیوں نہیں رہتے۔ آزادی ہر ملک کو اچھی لگتی ہے، اگر انگریز آئے گا تو نہ صرف عالم بلکہ عام آدمی بھی مزاحمت کرے گا، کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے ملک پر کوئی قبضہ کرے۔ لیکن فی الحال تو پاکستان جو ہے وہ ظاہر مقبوضہ ہے، ٹھیک ہے، اس پر قبضہ ہے، اس پر ڈیموکریسی نہیں چل رہی آپ کے ملک میں، ٹھیک ہے۔ آپ کے جو وزیر اعظم ہیں وہ خود اتنے کانفیڈنٹ یا اتنے کانفیڈنٹلی کوئی پالیسی میکنگ ملک کے لیے نہیں کر سکتے جس کانفیڈنس کے ساتھ اور جس ٹھوک اور دھڑلے کے ساتھ پاک فوج پاکستان کے لیے آئین سازی یا پالیسی میکنگ کرتی ہے۔ پاکستان میں فرقے بنے، کس سیاستدان کی جرأت ہے کہ ان فرقوں کو ختم کر دے؟ کس سیاست؟ ابھی تو بلکہ یہ ہوا کہ اسلام آباد میں ایک گورنمنٹ نے، حکومت نے ایک فیصلہ لیا کہ اللیگل زمین پر مسجد گرائی جائے، تو یقین کریں اگلے دن مولوی آ کر تو اسلام آباد کی جو پولیس تھی، لیڈیز پولیس، اس کو مولوی عبدالعزیز جو آپ کا برقع پہن کر بھاگا ہوا مولوی تھا، اس نے اس لیڈی پولیس کو کہا کہ پردہ کرو نہیں تو گولی مار دوں گا۔ اللہ کے گھر کتنے آج تو خیال کرو اللہ کے بندو، زیادہ عرصہ نہیں چلنا آپ نے، اب لوگ بہت مخالف ہو چکی ہیں، پوری قوم آپ کو جو ہے نا گالیاں دے رہی ہے، یہاں آپ لوگ شیر ہے سارے۔ یہ پھر پردہ نہیں کی ہوئی، یہ پردہ نہیں کی ہوئی، اس کو پردہ کرائیں۔ یہ مفتی عبدالقوی کی بیٹی ہے، مفتی عبدالقوی کو میں نے کہا تھا گولی ماروں گا، اس کو بھی گولی مار دوں گا، چاہے مجھے
تو یہاں پر آپ بیسیکلی یہ کیا ہو رہا ہے، اب یہ جو دیسی سیاستدان ہے انہوں نے بھی اپنی ڈیوٹی ٹھیک سے انجام نہیں دی، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں۔ اب 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 چلیں ٹاپک چینج نہ ہو، ویڈیو ہے جس میں اس کو پوچھا جا رہا ہے کہ مدرسوں میں زیادتی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ تو کیا کیا جائے، تو یہ بھی اس کا جواب بھی سن لیں۔ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے ہم دیکھتے تھے صرف نوابوں وڈیروں میں ہوتا تھا، اپنے مزاروں کے ساتھ کرتے تھے، ساتھ ساتھ اس نے اسلام کو بھی بدنام کیا، اور ڈائریکٹ لیول جو لوگ اسلام کے اگینسٹ نہیں بول سکتے وہ اس مدرسے کی آڑ میں آ کے، اس مولوی کی آڑ میں آ کے اسلام پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دے ہیڈ گیون دیم این اپرچونٹی، انہوں نے موقع دیا کہ آؤ میرے مذہب پہ آ کے تہمت لگاؤ اور تنقید کرو۔ تو ایسے سفاک لوگوں کو تو ڈبل میں سمجھتا ہوں سزائیں ملنی چاہیے۔ جہاں تک بات عدم برداشت کا جو اساتذہ میں ہے، یہ ہماری قوم کی نیچر بن چکی ہے، تشدد دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ ارے بھائی، اگر یہ کوئی ترقی یافتہ ملک ہوتا نا تو اس عالم کو سزا نہ ملتی، ایک کیس آتا تو سزا مل جاتی، دوسرا آتا سزا مل جاتی، تیسرا آتا سزا مل جاتی، لیکن اگر لائن در لائن قطار لگی ہو نا اس طرح کے کیسز کی، تو پھر ترقی یافتہ ممالک میں کیا ہوتا ہے، ایک سخت سنجیدہ پالیسی سازی کر دی جاتی ہے، اور اس پالیسی سازی میں کیا ہوتا ہے کہ مدارس کو گورنمنٹ کے نیٹ ورک کے اندر لے آیا جاتا ہے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ترکی دیکھ لیں، ملیشیا دیکھ لیں، اپنے ارد گرد کے اسلامی ممالک دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ وہاں پر اصلاحات کی جاتی ہیں، ریفارمز کی جاتی ہیں، ان ریفارمز کو اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ اور آپ کے مدرسوں میں، پاکستانی مدرسوں میں کیا اصلاحات ہونی چاہیے؟ پاکستانی مدرسوں میں بچے صدقہ کھا رہے ہیں، بند کرو۔ پاکستانی مدرسوں میں کیمرے نصب نہیں ہوتے، ہر کلاس روم میں، ایون کہ سکولز میں اور پورے پاکستان میں اب یہ جو آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ میں کاپی کروا رہا ہوں آپ کو، یہ وہ سسٹم بتا رہا ہوں جو آپ کے ترقی یافتہ اسلامی ہوں یا غیر اسلامی ان دونوں ممالک میں رائج ہے یہ۔ تو وہاں پر اب یہ جو کیمرے ہیں، کیمرے انسٹال کیے جائیں، مانیٹرنگ کی جائے، کریکولم جو وہاں پر ایجوکیشن ہوتی ہے گورنمنٹ اس کو اپنے انڈر لے۔ اب یہ کام ہوتا ہے ریفارمز، کون کرے گا؟ شہباز شریف کرے گا؟ نہیں۔ کون کرے گا؟ عمران خان نے کرنا تھا؟ نہیں، عمران خان تو وہ اس بات دیکھیں، کچھ چیزیں ہیں جہاں پہ سیاستدان مجبور ہیں، وہ مجبور اس لیے ہیں کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کی توجہ اور رجحان کس طرف ہے، تو عوام کو تو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ ریفارمز جو ہیں یہ ضروری ہیں آگے بڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، پورے ملک میں ضروری ہیں، لیکن اس کو کرے گا کون؟ کسی سیاستدان کی ضرورت ہے؟ کسی جج کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ کون کروا سکتا ہے؟ سیاستدان ہی، پالیسی ساز ہی کروا سکتے ہیں، لیکن نہیں کریں گے، کیونکہ وہ آپ کے عوامی رجحان کو دیکھیں گے۔ وہ کہیں گے کہ یار اگر مدرسوں میں اصلاحات کی تو عوام کی ٹولیاں اور فرقے کھڑے ہو جائیں گے، اور عوام ان کے ساتھ ہے آلریڈی۔ تو اس لیے اب آپ بالکل ایک ایسی تاریک جگہ پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر آپ کا نظام تبدیل کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن نظر آتا ہے، اور معجزہ تو کوئی ہوگا نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ کے سیاستدان جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے سیاستدانوں کی منافقت یہ دے، اچھا یہ پہلے ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، یہ پارٹی جو آپ کی ابھی یہ پارٹی یہ جو نئی لانچ ہوئی ہے، اس شخص سے ایک اور بات پوچھی گئی، اس نے کہا، اس نے اس بات کا جواب دیا کہ مدرسوں میں اصلاحات کرنے کی بجائے، مطلب جو ریفارمز میں نے آپ کو بتائی ہیں، کیمرے انسٹال کریں، صدقے بند کریں، گورنمنٹ اپنے انڈر لے، جس طرح ایک گورنمنٹ کے، مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں، وزیر اعظم ہے، شہباز شریف ہے، اس کے بچے ان صدقہ کھانے والے مدرسوں میں جاتے ہیں؟ نہیں۔ ایون کہ آپ دینی جو مذہبی لیڈر ہیں نا آپ کے، ان کے بچے بھی لیٹسٹ ماڈرن اسکولوں میں جا رہے ہیں، اور یہ مقبول جان کیا ہے، اس کے بچے کدھر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی لوگ بھی لے لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کیسر راجہ کا بچہ اس مفتی کے اسکول میں جائے گا جس مفتی نے قصور میں ایک بچے کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور ایک مولوی نے اس کو آ کے پولیس کی قانون کی گرفت سے چھڑوا لیا تھا؟ نہیں جائے گا، وہ بھیجے گا ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے صدقے بند کریں، کیمرے انسٹال کریں، اپنا تمام مدارس کی اصلاحات گورنمنٹ اپنے انڈر لے، ٹھیک ہے۔ کسی عوامی نمائندے کو تب جرأت ہوتی ہے حکومت کو گالیاں نکالنے کی جب حکومت منافق ہوتی ہے۔ اب اس صاحب نے یہ جو نیا پارٹی آپ پر آپ کی فلاح و بہبود کے لیے آ رہی ہے، اس پارٹی کے اس بندے نے کہا ہے کہ اصلاحات کی بات نہیں کی، اس نے کہا ہے کہ بلکہ اور ایک کام کیا جائے کہ جو مدرسوں میں بچے پڑھ رہے ہیں
ان کو اینٹی جو کفر تعلیم ہے، جو اینٹی کفر تعلیم ہے اور اینٹی ایتھیزم کی تعلیم ہے، وہ بھی شامل کی جائے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ بھائیوں، جہاں پر یہ بات یاد رکھیں، جہاں پر انسانوں سے مذہب کی بنیاد پر جب انسانوں کو پش کریں گے آپ، تو وہاں پر انصاف قائم نہیں ہو سکے گا۔ آپ جب پورے معاشرے میں نفرتیں پھیلا دیں گے، تو آپ یاد رکھیں کہ نہ صرف یہ جو نفرت ہے یہ آپ کافروں کے خلاف نہیں پھیلائی گئی، یہ آپ آپس میں بھی کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں، تو یہ اسی کے اثرات ہیں۔ جن ممالک میں مذہب کی بنیاد پر نفرت کی جاتی ہے، وہاں پر سب سے پہلے انصاف غائب ہوتا ہے۔ اسی لیے ترک سلطنت عثمانیہ کا ہم بڑا ذکر کرتے ہیں، ارطغرل ڈرامے بڑے دیکھتے ہیں، تلواریں نکال لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ سلطنت عثمانیہ کے اندر جو ان کی فوج تھی اس میں عیسائی بھی بھرتی تھے اور بہت سارے اور فرقے کے اور مذہب کے لوگ بھرتی تھے، لیکن کسی کو مذہب کے نام پر مارا نہیں جاتا تھا۔ تو انصاف کا نظام چلتا ہی ایسے ہے کہ آپ نے عبادت گاہوں کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، آپ نے دوسروں کے مندروں کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، دوسروں کی مسجدوں کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور بہت سارے۔ اچھا، اب یہ باتیں بھائیوں، بات یہ ہے کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، لیکن سمجھنا نہ سمجھنا یہ آپ کا کھیل ہے، آپ کے اپنے مائنڈ، کیونکہ مجھے کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ عوام جو ہے وہ اس قدر بدزن کر دی گئی ہے، اس قدر ڈپریشن میں ڈال دی گئی ہے، یا اس قدر کنفیوز کر دی گئی ہے کہ اس کا حل اب ناممکن نظر آتا ہے۔ لیکن جو یہ لوگ کرنے والے ہیں، جنہوں نے عوام کے ساتھ یہ سب کیا ہے، وہ کتنے بڑے منافق اور سنگ دل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب تک عوام کو خود شعور نہیں آئے گا نا، وہ فرعون کی عوام جو تھی نا، وہ 400 سال فرعون سے پٹتی رہی 400 سال۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ چاہتا جلدی بھی بھیج سکتا تھا، لیکن 400 سال ٹھکائی کروائی اللہ نے فرعون سے۔ تو اسی طرح جب تک آپ خود ہوش کے ناخن نہیں لیں گے، ایسے لوگ آپ کے اوپر آتے رہیں گے۔ اور آپ کی ابھی دیکھیں 14 اگست ہوئی، شور شرابہ مچا، آپ نے جو جہان کے نغمے ترانے گا کے بجٹ لگایا، اس کا کیا فائدہ؟ آپ کی زندگی کی ریالٹیز کچھ اور ہیں۔ ایک عام آدمی کی جو زندگی کی کیفیت ہے اور کنڈیشن ہے، اس کی زندگی میں جو اس کو پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں پاکستان میں، جو اس کو بنیادی حقوق نہیں مل رہے، عزت مال جان کا تحفظ نہیں مل رہا، یہ آپ کی ریالٹیز ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں اس تمام منافقت میں جو لوگ شامل ہیں، اس میں میڈیا بھی آپ کا شامل ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں جو فوج آپ کے اندر انٹرفیئر کرتی ہے، جو آپ کا پورا ایک سسٹم بنا کر آپ کو دیا ہوا ہے فوج نے، وہ آپ کے لیے ہے، کیونکہ آپ ایسا سسٹم چاہتے ہیں، آپ خوش رہتے ہیں فرقوں میں، لڑائیوں میں، تو آپ کو اپنی ولنگنس شو کروانی پڑے گی۔ فوج تو دیکھیں، فوج ایک ایسا ادارہ ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے، وہ ایماندار ادارہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بالکل پروفیشنل ادارہ ہے۔ جس طرح آئی جی ایس پی آر جو آپ کا ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، یا حافظ عاصم فیلڈ مارشل ہے، جو اب ترقی کر کے فیلڈ مارشل بن چکے ہیں، وہ کس طریقے سے پاکستان کے بارے میں پالیسی واضح کرتے ہیں انڈیا کو، ٹھیک ہے؟ تو ان کا کام ہے یہ، ان میں منافقت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ تڑی لگا دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو سیاستدان ہے نا، دیسی سیاستدان، یہ ان کا کام نہیں ہے اس میں انگیج ہونا، ان کا کام ہے کہ یہ ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ ملک کے لیے کتنا کلیئرٹی رکھتے ہیں۔ جس طرح فوج کلیئر ہے نا بارڈر کے معاملے میں، پاکستان کو پروٹیکٹ کرنے کے معاملے میں، اسی طریقے سے جو پاکستان کے سیاستدان ہیں، ان کو کلیئر ہونا ہے پاکستان کی پالیسی اور عام آدمی اور اس کی زندگی اور پاکستان کے سسٹم کے لحاظ سے۔ یہ فرقوں کو ختم کرنا فوج کا کام نہیں ہے، یہ ختم کرنا پالیسی سازوں کا کام ہے، لیکن پالیسی ساز تو خود فرقوں کا حصہ بن کے خود مذہب استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی جاتے جاتے میں آپ کو ایک سب سے بڑا منافق اعظم جو آپ کا وزیر ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ ایسا منافق وزیر ہے، درباروں پر چادریں چڑھا رہا ہے، بچے اس کے لندن میں رہتے ہیں، فلیٹ اس کے لندن میں ہے، پاکستان میں ترقی یافتہ ماڈل اور اصلاحات کی بات کرتا ہے، اور درباروں پہ جا کے چادریں چڑھا رہا ہے۔
ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہ چادر چڑھا رہا ہے اور اس کا علاج ان کی عزت اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ اپنے کام میں اور اپنی سیاست میں اور ملک کے لیے سنسیئر نہیں ہے. تمہارا تو کام ہی نہیں ہے درباروں پہ جا کر کسی ایک فرقے کے دربار پر جا کر چادر چڑھانا، کیونکہ پاکستان میں 20 ایسے لوگ ہیں جو فرقوں کو ان درباروں کو مانتے ہی نہیں ہیں. ان کا کیا کرو گے؟ تو یہ سیاستدان کا کام نہیں ہوتا. سیاستدان کا کام ہوتا ہے تمام مذاہب کے لوگوں کو شیلٹر دینا. اور پھر ایسا سیاستدان چادریں چڑھا رہا ہے جس کے اپنے بچے اور فیملیز لندن میں مقیم ہیں. تو ایسے گندے چہروں اور ایسے گندے منافق لوگوں پر، یہ تو سمپل سی بات ہے نا دوستو، یہ تو بڑا واضح ہے کہ اسحاق ڈار یہ کیا کر کے رہا ہے، اور یہ آپ کا ڈپٹی پرائم منسٹر ہے. اور پھر یہ حرکتیں کرتے ہیں تو پھر جو فرقے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے پاکستان میں، وہ ان پر کیسے گالم گلوچ کرتے ہیں. اور ایک فرقے کے مولوی نے تو اس کو یہ کہا ہے کہ تم اتنے گندے اور پلیت ہو، تم دربار پہ آنا تمہارا بنتا ہی نہیں ہے. داتا صاحب کی بات کرتا ہے تو بیٹی بیچ کر کوڑے، تو داتا صاحب کی بات کرتا ہے تو بیٹی بیچ کر کوڑے کھو مٹھے نہ تھینے توڑے توڑ مکے نہ جائیے ہو. تجھے تیری معافی نہیں ہونی. جنہوں نے قوم کی بیٹیوں کے سودے کیے ہوں وہ آ کر مزاروں. تو اب یہ جو چیز ہے یہ بالکل ٹھیک ہی ہے مولانا صاحب نے. یہ لوگ اپنے کام سے اور اپنی سیاست سے سنسیئر نہیں ہیں. یہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں کہ ان کے انٹرسٹ ہی پاکستان کے اندر نہیں ہے، غیر ممالک میں. یہ پاکستان میں چادریں چڑھانے آتے ہیں صرف اور کاروبار کرنے آتے ہیں. تو مولانا صاحب بہت سلوٹ ہے آپ کو کہ آپ نے اس جیسے پلیت آدمی کو جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ تم دربار میں آئے کیوں. ٹھیک ہے، تو میرے خیال سے جیسی کرنی ویسے بھرنی. اس لیے میں سیاستدانوں کو کہتا ہوں کلیئر ہو جاؤ، مذہب کا استعمال چھوڑو. عمران نیازی کو بھی یہی سمجھایا تھا لیکن نہیں سمجھ آتی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ممتاز قادری نے جو ایکٹ کیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا. جی 110%. ایک ایسی پوسٹ پہ بیٹھ کے آپ 295C کے قانون کو کالا قانون کہیں تو اس نے گولی چلانے سے پہلے ایک مرتبہ ویسے پوچھا تھا کہ سر کیا آپ نے بات کی تھی، غصے سے کہا کہ یس آئی سیڈ دس شٹ، جس کے بعد پھر اس نے پورا میگزین اس میں خالی کیا تھا. اچھا، آپ مثلاً کہ ایک سیاسی جماعت کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، کیا آپ اس جماعت کے ایک چیئرمین ہونے کے ناطے آپ اس چیز کو آن کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ممتاز قادری نے جو ایکٹ کیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا؟ جی 110%. کبھی بھی کسی بندے کے ایمان پہ شک نہیں. یہ بڑی موٹیویشن ہے. اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان بنا دیا. ہم تو کہتے نہیں بلڈنگیں بنائیں گے تو یہ گنتی کے جو ہے وہ چند لینٹر اللہ کے لیے کیا ہے. ہم تو اس رب کی ذات کے اوپر توکل کر کے چلے ہیں. ہم تو اس رب کی ذات کے اوپر امید کریں. ہمیں تو دنیا سے کسی سے امید نہیں ہے. ہمیں یہ لیبر، یہ انجینئر، یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں بذات خود اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں، کمزور. تو سب کی انسانیت جاگ جاتی ہے. یہ ہیومینٹی آن مائی فٹ. دودھ تو میں نے ایک عیسائی ماں کا پیا ہے، لیکن کلمہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے بارے میں ہم کسی ٹالرنس کا مظاہرہ نہیں کریں گے، کسی برداشت کا مظاہرہ نہیں کریں گے. یہ جو گردنوں کا گوشت، یہ جو سینے چوڑے کر کے ہم چلتے ہیں، یہ ٹائیوں کوٹوں اور باسکٹ کے لیے نہیں تیار کیے گئے. جب وقت آئے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کے لیے یہاں سے خون کی دھاریاں بھی بہانی پڑی تو اللہ کی قسم ہم اس سے نہیں. فائنینشلی اسٹیبل لڑائی جھگڑے ختم کرو، یہ کفر کے فتوے دینے ختم کرو، مسلمان کو واجب القتل قرار دینا ختم کرو، تکفیر کے سلسلے ختم کرو، امت واحدہ بنو اور کفر کے خلاف میدان میں ڈٹ جاؤ.